نہیں نظر آئیں گے۔ اس کا مطلب آج کے ہمارے معاشرے کے لوگوں نے پتہ کیا نکالا؟ ہم سخاوت کا بیان کریں تو اس کا مطلب یہ الٹی ٹانگ لگانے والے اور الٹا مطلب نکالنے والے کہتے ہیں جو کچھ مانگنا ہے مانگ لیں گے مصطفیٰ سے، خدا کے پڑھنے میں وحدت کے سوا ہے ہی کیا؟ نعوذ باللہ۔ انہوں نے اللہ کے نبی کا درجہ اللہ سے بھی بڑھا دیا۔ دوسرا اٹھا، اس نے کہا خواجہ نہ دیں گے تو کون دیں گے؟ تیسرا اٹھا تو اس نے کہا ہم تو رضا کے ٹکڑوں پر پلنے والے لوگ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت پر بیان کرنا، یہ موضوع بیان کرنا، یہ بات بتانا، آپ دنیا کے سب سے بڑے سخی تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اعرابی لوگوں نے گھیر لیا، چاروں طرف سے مانگنا شروع کر دیا۔ وہ کہتا ہے مجھے دے، وہ کہتا ہے مجھے دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر بل تک نہیں آئے، آپ کو تنگ کرتے 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 آپ کو دیوار کے ساتھ لگا لیا، درخت کی آڑ پر لے گئے اور آپ کی زبان پر لفظ واہ واہ تک بھی نہ نکلا، اور آپ نے کہا او لوگو تم کیا کہتے ہو؟ دیکھو میرے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خصوصیات سے نوازا۔ آپ کا کردار بھی اعلیٰ، آپ کی گفتار بھی اعلیٰ، آپ کا چہرہ مہرہ بھی اعلیٰ۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت خصوصیات سے نوازا تھا، وہاں اللہ نے اپنے نبی کو ایک بہت اہم خوبی یہ عطا کی تھی کہ آپ بہت بڑے دل کے مالک تھے۔ جہاں پر آپ لوگوں کو صدقات و خیرات کا حکم دیتے تھے، اس کے فضائل مناقب بیان کیا کرتے تھے، اس کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی عملی طور پر صدقات و خیرات کے حوالے سے کان اجود الناس بالخیر، آپ تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے تھے۔ گویا کہ دنیا کے اوپر خوبصورت ترین کوئی آدمی دیکھنا ہے، تمام دنیا میں سے، تمام لوگوں میں سے خوبصورت ترین شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ اور مزاج دیکھنا، اخلاق دیکھنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ پورے جہان کے لیے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ خوش اخلاق کے مالک تھے، آپ کو دنیا کے کسی حوالے سے اٹھایا جائے آپ بے نظیر بے مثال نظر آتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سخاوت کے باب سے دیکھا جائے، آپ دنیا کے حاتم طائی سے بڑھ کر، دنیا سے بڑے سخی بادشاہوں سے بڑھ کر آپ دنیا کے سخاوت کے بھی امام تھے، نبوت کے بھی امام تھے۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کو عارضی بتایا اور اس بات کو باور کروایا، بتایا یہ دنیا عارضی ہے، یہ گھر، یہ دکان، یہ مکان، یہ پراپرٹی، یہ آل اولاد، یہ نظر آنے والی تمام چیزیں، یہ جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حقیقت کی دنیا نہیں ہے، یہ خواب اور خیال کی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ حقیقت کی دنیا اس وقت شروع ہوگی جب میری اور آپ کی آنکھیں بند ہوگی، اس دنیا سے آخرت کا سفر شروع ہوگا، تو پھر حقیقت کی زندگی شروع ہوگی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو مذکر اور مؤنث دنیا کے اندر خیر کے کام کرتا رہا، اچھائی کے کام کرتا رہا،
نیکی کے کام کرتا رہا، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا رہا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کی جزا، اس کے اعمال کا بدلہ، اس کی نیکیوں کا بدلہ، اس کے گناہوں کی سزا اس کے مرنے کے بعد ملے گی۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان عندی جبل احد ذهبا، اگر میرے پاس احد پہاڑ بھی سونے کا ہوتا، سوچو ذرا 17 کلومیٹر کا وہ احد پہاڑ، آپ نے فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وہ سونے کا بنا کر دے دے، ما مر علیہ منذ 3 ایام، فرمایا کہ مجھ پر 3 دن نہیں گزریں گے کہ میں وہ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا۔ آپ نے اس کی عملی مثال کس انداز سے بیان کی، ذرا آپ غور سے سنیں اور حیران رہ جائیں گے کہ آپ کا اس دنیا کے ساتھ دل اچاٹ کا عالم کیا ہے، اس دنیا سے بے رغبتی کا عالم کیا ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو آپ کتنی ترجیح دیتے تھے۔ فرمایا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں مدینے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز پڑھا کر فوراً اٹھے، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے کسی اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر گئے، اور جلدی جلدی آپ گئے، پھر جلدی جلدی واپس آ گئے۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی، یہ جو عجلت تھی، یہ جلدی تھی، کس چیز کی تھی؟ آپ کس چیز کے لیے اتنی جلدی کر رہے تھے؟ آپ نے فرمایا ذکرت عندی تبرا، مجھے یاد آیا میرے پاس ایک تبر سونا پڑا ہوا تھا، اور فکرہت، میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ میرے پاس وہ سونا پڑا رہ جائے اور میرے پاس ٹائم گزر جائے، وقت گزر جائے، رات گزر جائے، عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت گزر جائے۔ آپ نے فرمایا مجھے تو اتنا بھی پسند نہیں کہ عصر سے مغرب تک کا وقت میرے پاس ہو اور میرے پاس یہ سونے کی ڈلی پڑی رہ جائے۔ اتنا دنیا سے دل و چاٹ کا عالم ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، آپ کو دیکھا مسجد کے اندر کس طرح لیٹے ہیں، آپ چٹائی پر لیٹے ہیں، آدھا بدن آپ کا چٹائی پر، آدھا بدن آپ کا زمین کے اوپر لگا ہے، اور منظر کچھ اس طرح سے بن رہا ہے کہ جس جگہ پر چٹائی کے نشان ہے اور آدھے جسم کے جگہ پر مٹی کے نشان نظر آ رہے ہیں۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا نے یہ منظر دیکھا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، رونے لگ گئے۔ کہ اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو دنیا اور آخرت کا امام بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کے لیے تو اتنا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے آرام کے لیے بستر بھی سیدھا کر کے بچھا لیں۔ آپ ہمیں حکم کریں، ہم آپ کے لیے آرام دہ بیڈ و پلنگوں کا انتظام کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مالی وللدنیا، میرا اس دنیا سے کیا لینا دینا، میں نا الا کرجل استظل تحت الشجرۃ۔ آپ نے فرمایا میری اس آدمی کی مثال ہے جو آدمی سفر پر نکلتا ہے، تھوڑی دیر وہ درخت کے نیچے آرام کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ سستانے کے بعد، آرام کرنے کے بعد، ریسٹ کرنے کے بعد وہ پھر اپنے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ میرا تو یہ کام ہے، مالی والی دنیا، میرا اس دنیا سے کیا لینا دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے قرآن مجید کے اندر اس چیز کو بڑا اجاگر کر کے بیان کیا، بتایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، اے ایمان والو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اہتمام کرو، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر موت آ جائے، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر آخرت کا سفر شروع ہو جائے، اس سے پہلے کہ تم اس دنیا سے آخرت کی طرف سفر شروع کر دو،
من قبل ان یاتی یوم لا بیع، ایک اور جگہ پر فرمایا من قبل ان یاتی یوم لا بیع، اس سے پہلے ایسا دن نہ آ جائے یوم لا بیع فی ولا خلہ، جس دن نہ کوئی کاروبار کام آئے گا، نہ کوئی خرید و فروخت کام آئے گی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ ہی کوئی یار دوست کام آئے گا، نہ ہی کوئی تعلق رکھنے والا کام آئے گا، نہ ہی کوئی اپنا کام آئے گا، نہ ہی کوئی پرایا کام آئے گا، نہ ہی کوئی جاننے والا کام آئے گا۔ یوم لا بیع فی ولا خلہ، لوگوں امت کے جوانوں یہی تو اصل بات ہے۔ آپ نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، لوگوں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال میں کبھی کمی نہیں آتی۔ ان الشیطان یعدکم الفقر، یہ ڈرانا، یہ کمی کا خدشہ دے دینا، یہ پیسوں کا کمی کا ڈر دے دینا۔ ان الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں یہ فقیری سے ڈراتا ہے۔ واللہ یعدکم المغفرہ، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ فرمایا اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے واللہ یعدکم المغفرہ، اللہ کا وعدہ ہے۔ لوگوں دنیا کا کوئی آدمی وعدہ کرے، اس کے وعدے میں شک ہو سکتا ہے، وعدے میں کمی ہو سکتی ہے، وعدے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھ لو اللہ کے وعدے میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ واللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا، کبھی اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، کبھی اپنے وعدے کو بھولنے والا نہیں ہے، کبھی وعدے کے اندر کوتاہی کرنے والا نہیں ہے۔ فرمایا واللہ یعدکم المغفرہ، دنیا میں تم خرچ کرو گے، سخاوت تم کرو گے، اللہ کے راستے میں خرچ تم کرو گے۔ واللہ یعدکم المغفرہ، اللہ کا وعدہ یہ ہے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ کیا چیز ہے سمجھے اس کو ذرا، اور دل دماغ کے اندر بٹھانے کی کوشش کریں۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کو سننا یہ سب سے بڑی دنیا کا فائدے کا سامان ہے کہ آپ کو نبی کی سیرت سننے کا موقع مل جائے، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے سننے کے بعد سن کر سن نہیں ہو جانا، بلکہ سن کر عمل کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا مجھے بکریاں چاہیے، صحیح بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ کیا چاہیے مجھے؟ بکریاں چاہیے۔ کتنی چاہیے؟ کوئی 1 2 10 12 ہزار نہیں، بلکہ کہنے لگا یہ جو 2 پہاڑوں کے درمیان میں وادیاں نظر آ رہی ہیں نا، مجھے اتنی بکریاں چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے اس آدمی کو بلایا اور اتنی بکریاں خرید کر اس آدمی کو اتنی بکریوں کا مالک بنا دیا، اور وہ آدمی اپنی قوم میں گیا، صحیح بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اس نے جا کر کہا لوگوں جاؤ محمد رسول اللہ کی اتباع کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو، اطاعت کرو، محبت کرو۔ وہ تو ایسا آدمی ہے جو خرچ کرتا ہے اور کمی سے ڈرتا ہی نہیں ہے۔ صفوان بن امیہ بن خلف بہت بڑا سردار تھا کافروں کا، اس کا بیٹا صفوان، آپ اندازہ لگائیں نسل در نسل کافر ہے، اور بیٹا مسلمان ہو گیا، یہ اللہ کی مرضی ہے، صحابی رسول ہو گئے۔ اور نبی علیہ السلام نے غزوہ حنین کے موقع پر اونٹ دینا شروع کر دیے، فَآتَاهُ مِئَةً، آپ نے 100 اونٹ دیے، ثُمَّ آتَاهُ مِئَةً، آپ نے پھر 100 اونٹ دیے، کتنے 100 ہو گئے؟ حیران ہو جائیں گے کہ یار اتنا دنیا کا سخی آدمی کہاں سے تلاش کر کے لائیں گے؟ ثُمَّ آتَاهُ مِئَةً، پھر آپ نے اسے 100 اور اونٹ دیے، آپ نے صفوان بن امیہ کو 300 اونٹ دیے، اور صفوان بن امیہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی کا چہرہ مجھے دنیا کے سب چہروں سے برا لگتا تھا کہ جب آپ نے مجھے 300 اونٹ دے دیے، واللہ احب الی من وجوہ الناس، کہ مجھے آپ کا چہرہ دنیا کے تمام چہروں سے اچھا لگنے لگا۔ سخاوت کی انتہا،
ایسا سخی کہاں سے ملے گا؟ ما قالا لا سأل عن شيء، دنیا کے کسی آدمی نے کبھی کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے کبھی لا نہیں کہا، یہ نہیں کہا میرے پاس نہیں ہے. اور اپنا فیاضی کا کیا عالم ہے، اپنا خدا خوفی کا عالم کیا ہے. مہمان آ گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 10 ازواج مطہرات کے گھر پیغام بھیجا، کہا جاؤ پوچھ کے آؤ کہ مہمان آیا اور مہمان کے لیے آج کھانے کا کوئی انتظام ہو سکتا ہے. اور 10 بیویوں کے گھروں سے ایک ہی پیغام ملا، لیس فی البیت الا الماء، گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قد مرت علیہ، کہ ہمارے اوپر 3 چاند گزر جاتے کہ ہمارے گھر میں کبھی چولہا بھی نہیں جلا تھا. کہا کیسے گزارا ہوتا تھا؟ کہا کھجور اور پانی، کبھی کھجور کی گٹلی چوس کر سارا دن گزارا کر لیتے تھے اور کبھی پانی کے گھونٹ پی پی کر سارا دن گزارا کر لیتے. آج میں اور آپ اس نبی کی امتی ہے، سامان ہے 100 برس کا، پل بھر کی خبر نہیں ہے. ہمارے بینک اکاؤنٹ، ہماری تجوریاں، ہمارے گھر، ہمارا سامان، یہ پکی بلڈنگیں، یہ زیادہ سامان ہمیں کس بات کی طرف لے کر جاتے ہیں؟ ان لکم الخلد، ہمیں اس بات کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ پکی بلڈنگیں، یہ پکے مکان، یہ لینٹر، یہ مضبوط گھر، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمیں اس بات کی طرف بتاتے ہیں ان لکم الخلد، کہ تم اس بلڈنگوں سے، کوٹھیوں سے تم نے تو نکلنا ہی نہیں ہے. لیکن جب موت کا فرشتہ آئے گا یہ رگ رگ سے روح نکال کر لے جائے گا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فیاضی کا عالم چیک کرو. امت محمدیہ ہونے پر میں اور آپ اعزاز کرتے ہیں، سر فخر سے بلند ہو کر کہتے ہیں ہم امت محمدیہ کے لوگ ہیں. اور ربیع الاول کا موسم آ جائے اور اپنے آپ کو یوں دعوے کرتے ہیں، یوں اپنے آپ کو میں بیان کرتے ہیں عاشق رسول ہم ہیں، محب رسول ہم ہیں، جان دینے والے ہم ہیں، موت قبول کرنے والے ہم ہیں. لیکن نبی کی سیرت پر بات آئے تو ہمیں وہ باتیں سمجھ نہیں آتی. کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے نمونہ رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا کہ تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونے، جیسے زندگی جس طرح میرا نبی گزار کر جا رہا ہے تم نے اسی طرح زندگی گزارنی ہے. دنیا کا سب سے بڑا اگر کوئی سخی کا، سخاوت کا دوسرا نام ہے، وہ دوسرا نام محمد مصطفیٰ، محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کوئی دوسرا نام نہیں ہے. آپ نے اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کیا کہ ایک دن جو ہے آپ کے پاس سونے کی ڈلیاں آئی، خالص سونا، تیبر جسے کہا جاتا ہے، تیبر سونا خالص. آپ حیران ہو جائیں گے سن کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک رات وہ سونا رہا ہے. ماں جی عائشہ فرماتی ہے آپ سارے رات اپنے گھر کے اندر نہیں گئے بے چینی کی وجہ سے. آپ کو بسترے پر سکون سے نیند نہیں آئی، ساری رات آپ نے مسجد کے اندر بیٹھ کر گزار دی کہ صبح اس کو میں نے کہاں کہاں خرچ کرنا ہے. آپ کا دنیا سے اتنا دل اچاٹ اور آخرت کے راستے میں آپ کا اتنا ایک دل لگی، اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی دل لگی کہ آپ آخرت کے بدلے اپنی ساری دنیا آپ دے دیتے. آپ حیران ہو جائیں گے آپ کی سخاوت کا کیا عالم تھا کہ ایک عورت نے آپ کو تہمد لا کر دیا جو بڑا پیارا تھا، بردہ جسے عربی میں کہتے ہیں. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. آپ کو اس چیز کی بڑی ضرورت بھی تھی. جب کوئی وفد آتے تو آپ کے پاس وہ ایک سادہ سی چادر تھی، آپ جو پہن کر بیٹھتے تھے.
ایک خاتون نے آپ کو وہ چادر لا کر گفٹ کر دی. صحابی رسول عبد الرحمن بن عوف نے آپ کی وہ چادر دیکھی، جا کر کہنے لگے اللہ کے نبی یہ آپ کی چادر مجھے بہت پیاری لگ رہی ہے، اگر آپ یہ مجھے دے دیں تو کتنی اچھی بات ہوگی. صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ جب مجلس سے اٹھے اندر گئے، تہمد اتاری، نائی تہمد اسی طرح تہ کر کے عبد الرحمن بن عوف کو دے دی، خود دوبارہ وہی پرانی تہمد پہن لی. صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا عبد الرحمن بن عوف اللہ کے نبی کو اس چادر کی ضرورت تھی، اس تہمد کی ضرورت تھی، پہننا تھا، آپ کو چاہیے تھی، آپ کے لیے اہم تھی، لیکن عبد الرحمن بن عوف تو نے کیوں مانگی اللہ کے نبی سے؟ کہا کہ آپ کے جسد اطہر کے ساتھ لگی تھی، یہ میں نے تبرکن لی ہے، اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس نہیں ہے، مجھے تو اپنی ضرورت ہے. کیا فیاضی کا عالم ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں سخاوت کا عالم ہے کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے سخی اگر کوئی دیکھنا چاہتے ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نظر آئیں گے. اس کا مطلب آج کے ہمارے معاشرے کے لوگوں نے پتہ کیا نکالا؟ ہم سخاوت کا بیان کریں تو اس کا مطلب یہ الٹی ٹانگ لگانے والے اور الٹا مطلب نکالنے والے کہتے ہیں جو کچھ مانگنا ہے مانگ لیں گے مصطفیٰ سے، خدا کے پڑھنے میں وحدت کے سوا ہے ہی کیا. نعوذ باللہ. انہوں نے اللہ کے نبی کا درجہ اللہ سے بھی بڑھا دیا. دوسرا اٹھا اس نے کہا خواجہ نہ دیں گے تو کون دیں گے. تیسرا اٹھا تو اس نے کہا ہم تو رضا کے ٹکڑوں پر پلنے والے لوگ ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت پر بیان کرنا، یہ موضوع بیان کرنا، یہ بات بتانا، آپ دنیا کے سب سے بڑے سخی تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اعرابی لوگوں نے گھیر لیا، چاروں طرف سے مانگنا شروع کر دیا. وہ کہتا ہے مجھے دے، وہ کہتا ہے مجھے دے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر بل تک نہیں آئے. آپ کو تنگ کرتے 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 آپ کو دیوار کے ساتھ لگا لیا، درخت کی آڑ پر لے گئے، اور آپ کی زبان پر لفظ واہ واہ تک بھی نہ نکلا. اور آپ نے کہا او لوگو تم کیا کہتے ہو؟ دیکھو میرے پاس تو یہی لباس ہے، اگر میرے پاس ان درختوں کے برابر بھی پیسہ ہوتا، اونٹ ہوتے، دولت ہوتی، تمہیں دے کر راضی کر دیتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، آپ کے پاس ایک اعرابی آیا، گاؤں کا رہنے والا آیا، اور اس نے آپ کی پیچھے سے چادر کھینچی. چادر اتنی زور سے کھینچی کہ آپ کی گردن کے اوپر نشان پڑ گئے، چادر کے کھینچنے کے نشان پڑ گئے. آپ نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو کہنے لگا کہ جو اللہ نے آپ کو مال دیا مجھے بھی دو. آپ کے اخلاق کا تذکرہ کروں تو کس کس حوالے سے بیان کروں؟ آپ کے کس کس عنوان کو اٹھا کر بیان کروں؟ آپ کے کردار کو بیان کروں؟ بے نظیر بے مثال. آپ کا اخلاق بے نظیر بے مثال، آپ کی گفتار بے نظیر بے مثال، آپ کا چہرہ مہرہ، چال ڈھال، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا کلام کرنا، سب چیزیں بے نظیر بے مثال نظر آتی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مڑ کر دیکھا تو کہنے لگا جو اللہ نے آپ کو مال دیا اس مال میں سے مجھے بھی دو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا کہ اس کو ایک اونٹ لدا ہوا جو ہے اناج اور غلے کے ساتھ اس کو دے دو. آج کسی کی گاڑی کو روکنا، کسی کو بلا کر یہ کہہ دینا، کہیں روک لینا، کہیں اپنی ضرورت بیان کر دینا، کہیں بتلا دینا کہ بھائی یہ ضرورت ہے، میں محتاج ہوں، کہتا ہے میری انسلٹ کر دی ہے، میری بےزتی کر دی ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا کا کوئی عظیم انسان نہیں ہو سکتا. اور پھر آپ کی سیرت کو دیکھ کر، آپ کے جو ہے سخاوت کو دیکھ کر، آپ کے خرچ کرنے کو دیکھ کر اللہ نے صحابہ کرام بھی وہ دیے کہ جنہوں نے سارا کچھ خرچ کرنے کے بعد بھی کہا کہ اگر قبول ہو جائے تو اللہ تیری مہربانی ہوگی. صحابی رسول آئے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی
قرآن مجید کی ایک آیت سنی ہے اور دل بڑا بےتاب سا ہے، بے چین سا ہوں، اور اس کوشش میں تھا کہ کب اللہ کے نبی سے ملاقات ہو اور دل کی کیفیت بیان کروں۔ جی کیا بات ہے؟ کہا قرآن مجید کی ایک آیت سنی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک تم اپنی محبوب چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تب تک تمہیں نیکی نہیں ملے گی۔ اللہ کے راستے میں محبوب چیزیں جو آپ کو ضرورت ہے اپنے بھائی پر خرچ کرنا، جو آپ کو چاہیے وہ اگلے کو دے دینا۔ جب تک تمہاری یہ کیفیت نہیں بن سکتی، یاد رکھ لو تم ایمان والے نہیں ہو سکتے، تمہیں نیکی نہیں مل سکتی۔ کہ اللہ کے نبی آپ نے یہ میرا باغ دیکھا؟ بئرہا باغ کا نام ہے۔ کہاں؟ کہا آپ اس باغ کے اندر جاتے بھی ہیں، اس کی چھاؤں میں بھی بیٹھتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، آتے جاتے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی کتنا پیارا باغ ہے؟ کہا بہت پیارا ہے۔ کہا اللہ کے نبی میں نے وہ سارا باغ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ کیا سخاوت کا عالم ہے، کیا محبت کا عالم ہے، کیا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا عالم ہے۔ آج میں اور آپ اس کسوٹی کے اوپر اپنے اور آپ کو رکھ کر دیکھیں، اپنے گھر کو رکھ کر دیکھیں، اپنے معاشرے کے غریبوں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو رکھ کر دیکھیں۔ آج 100 نہیں ہم ہزاروں میں کمائی کر رہے ہیں، جو ہزاروں میں تھے وہ لاکھوں میں کما رہے ہیں، جو لاکھوں میں تھے وہ کروڑوں میں کما رہے ہیں، لیکن خرچ کرنے کی طرف سے ہمارا ہاتھ اتنا پیچھے ہوتا چلا جا رہا ہے، پیچھے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اول ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی مانگے نہ، کسی کو کوئی ضرورت نہ بن جائے، کوئی ہمارے پاس آ نہ جائے۔ اچھا کسی سے تعلق توڑنا ہو، کہتے ہیں اس کا آسان حل ہے، تعلق توڑنے کا آسان حل ہے، اسے اپنی ضرورت بیان کر دو، تعلق اپنے آپ ٹوٹ جائے گا۔ تعلق کا آسان حل ہے، اسے اپنی ضرورت بیان کر دو، آپ کا تعلق اپنے آپ ٹوٹ جائے گا، آپ سے ملنا چھوڑ دے گا، آپ سے ملاقات چھوڑ دے گا، آپ سے ملنا ختم۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ سنو اور بات کو ختم کرے۔ امام احمد ابن حنبل کے ہمسائے نے گھر کے اوپر پٹی لگائی کہ یہ گھر برائے فروخت ہے۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے دروازے پہ دستک دی اور پوچھا بھائی یہ گھر کتنے میں فروخت کر رہے ہو؟ کہا جی میں اتنے پیسوں میں اپنا گھر فروخت کر رہا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی کہنے لگے کہ آخر کیا وجہ ہے بھائی تو یہ مکان کیوں بیچ رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے جو ہے کچھ معاملات ہے بیماری کے اور کچھ اس طرح میرے گھر کی ضروریات ہیں، اس وجہ سے میں مکان بیچ رہا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کی سوانح حیات میں لکھا ہے، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں گئے اور جو ہے پیسوں کی پوٹلی اٹھا کر لائے اور اس کو لا کر دی، اور وہ جو پوٹلی تھی اس مکان سے دگنی تگنی قیمت میں تھی، اور کہا کہ میرے پیارے بھائی یہ قیمت رکھ لے، اگر اللہ تجھے توفیق دے تو واپس دے دینا، اگر نہ ملے توفیق تو یہ صدقہ للہ ہے۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے اس سے اگلی بات سن کر، یہ جو ہمسایہ تھا امام احمد ابن حنبل کا، یہ مسلمان نہیں تھا، یہ عیسائی تھا۔ عیسائی نے امام صاحب کو گلے لگایا اور ہچکیاں بھر بھر کے رونے لگا اور کہنے لگا ہائے افسوس کہ مجھے پتہ ہی نہیں آج تک کہ اسلام اتنا خیر خواہی کا دین ہے، پڑھاؤ کلمہ اور مجھے مسلمان کر لو، مجھے تو آج تک پتہ ہی نہ چلا کہ اسلام اتنا محبت اور اتنا پیار کا دین ہے۔ آج اسلام کا کام رک گیا، آج دین کا کام رک گیا، آج تبلیغ کا کام رک گیا۔ کیوں؟ ہر کوئی اپنے آپ کو محدود کرتا جا رہا ہے، ہر کوئی اپنی ضروریات کو بڑھا رہا ہے، اپنے آپ کو بڑھائی جا رہا ہے، اپنے گھر کو بڑھا رہا ہے، اپنی سہولیات کو بڑھا رہا ہے، لیکن
اپنے بھائی کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، کسی کو یہ فکر نہیں، کوئی بھوکا سو رہا ہے، کوئی پیاسا سو رہا ہے، کوئی کس حالت میں سو رہا ہے، کسی کو فکر ہی نہیں۔ اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ خود پانی کے گھونٹ پر گزارا کر لیتے، اپنے غریب صحابہ کرام کے لیے آپ کھانے کا انتظام کر کے دیتے تھے۔ صحابہ کرام اپنی ضروریات کو پیچھے رکھ کے اپنے بھائی کی ضرورت کو آگے رکھتے، سخاوت کو آگے رکھتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو آگے رکھتے تھے۔ آج اس چیز کی بہت کمی ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ اور میں پریشانیوں کے اندر گھرے ہیں، اور مال دولت جتنا زیادہ ہو رہا ہے اتنی ہمارے لیے ٹینشنیں، وبال، پریشانیاں، ڈر پریشانیاں کھڑی ہو رہی ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ یہی ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم نے صرف اپنے پیٹ کو دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا، بس مجھے نہیں فکر کہ میرا ہمسایہ، میرے جاننے والا، میرے پہچاننے والا، اس کی کوئی ضرورت ہے، اس کی بیٹی جوان بیٹھی ہے، اس کی شادی کا انتظام کرنا ہے، اس کے مسائل ہے، کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس کی ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ اگر کوئی کبھی کوئی ضرورت بتا دیتا ہے تو ہمارا اس سے معاملہ قطع تعلقی ہو جاتی ہے اور معاملہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج کے جمعے کی اول سے آخر تک کی بات، نبی علیہ السلام کی سیرت میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ سخی تھے، فیاض تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے، اور آپ یہ بھی نہیں ڈرتے تھے کہ کہیں کم نہ ہو جائے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی بھی مال میں کمی، بول لو سارے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی مال میں کمی آتی ہے، اس لیے آپ خرچ نہیں کرتے، کمی نہیں آتی، یہ اضافہ یہ 1 روپیہ 1000 نیکی ہے، یہ 100 روپیہ 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے، لیکن کیا ہمیں فکر ہی نہیں ہے، ہم اس بات کو سوچتے نہیں۔ اچھا کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں یار مولویوں کا کم ہی منگنا ہے، جہاں دیکھو مولوی مانگ رہے ہیں۔ اچھا ہم پوچھو کہ آپ نے آج تک مولویوں کو بنا کر کیا دیا ہے؟ کسی مولوی کو کسی نے کوٹھی بنا کر دیو، کو بنگلہ بنا کے دیو؟ نہیں۔ مولوی کس کے لیے مانگتے ہیں؟ مسجدوں کے لیے۔ مولوی کس کے لیے مانگتے ہیں؟ یا زیادہ سے زیادہ ہمارے وہ جو ہے جماعت والے بھائی جہاد کے لیے فنڈ اکٹھا کر لیں گے، یا کشمیر کے لیے اکٹھا کر لیں گے، یا غزہ کے لیے اکٹھا کر لیں گے، اور اس سے زیادہ کس کے لیے؟ آج تک کوئی ایک مولوی ایسا مجھے دکھاؤ جس مولوی نے منبر پر کھڑے ہو کر اپنی محتاجگی بیان کی، مجھے ضرورت ہے لا کر دو۔ ہماری زبان پر یہی لفظ ہی رہتا ہے۔ جو نبی کی سیرت سنانے والے ہیں، جو صبح سے شام تک بچوں کو قرآن پڑھانے والے، نمازیں پڑھانے والے ہیں، کہتے ہیں مولویوں کو کام ہی مانگنا ہے۔ یہ شیطان نے سوچ ڈالی ہے، یہ شیطان کی سوچ ہے۔ اب بتاؤ، نبی علیہ السلام غزوہ بدر کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اور آپ صحابہ کرام کے درمیان میں یوں اپنی جھولی اٹھا کر کھڑے ہیں، کہا جہاد کے لیے دو، اللہ کے راستے میں دو چاہیے۔ اب بتاؤ مولوی کون سا کام کر رہے ہیں؟ بولو کون سا کام کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، آپ کو آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کو آپ کی خیر خواہی کے لیے، آپ کو آپ کی نیکیوں کے لیے ترغیب دینے والے ہیں۔ تو آؤ آج سے ذہن بنا لو، جہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت ہو تو وہاں پر مال چھپا کر نہیں رکھنا، مال پر کنجوسی نہیں کرنی، وہاں پر کسی قسم کے دل کے اندر تنگی نہیں آنی چاہیے۔ کوئی محتاج نظر آیا، فرمایا کوئی آدمی تم سے اللہ کا نام لے کر مانگ لے، فرمایا انکار نہیں کرنا تم نے، بس یہ مال کے اندر اضافہ ہے، یہ مال کے اندر برکت ہے، یہ اللہ کے ہاں خوشنودگی ہے، یہ اللہ سے ہاں محبت کی علامت ہے۔ اگر تمہارے دل میں یہ ہو جائے کہ اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے اور اللہ کے لیے کبھی مال روکنا نہیں ہے، اس لیے آج سے یہ ذہن بنا لو کہ جہاں پر دین کے معاملات میں خرچ کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دے تو لازمی خرچ کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق